إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی سورہ فجر کی جو ابتدائی آیتیں میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے. والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر والشفع والوتر، اور 10 دنوں کی اور طاق اور جفتوں کی. مفسرین کا اس پر تقریباً فقہا کے، صحابہ کے، ائمہ کے اقوال نقل کیے ہیں کہ یہ جو 10 دن ہیں ان سے مراد ایام ذی الحجہ کے ابتدائی 10 روز ہیں. 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک کے 2 دن ہیں، اس سے وہ دن مراد ہے. اللہ رب العالمین نے ان دنوں کی قسم کھائی، اور اس میں وطر اور جفت کی بھی قسم کھائی اللہ رب العالمین نے. ایام ذی الحجہ کی فضیلت کے لیے جو ابتدائی ایام ہیں، اگر صرف یہ آیتیں پیش کر دی جائیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کی قسم اپنے کلام میں کھائی، اس کی اہمیت، اس کی افادیت اور اس کی فضیلت واضح کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایام ذی الحجہ میں جو نیکیاں، جو اعمال جو آدمی کرتا ہے، تو ان 10 دنوں کے جو اعمال کی جو فضیلت ہے وہ کسی چیز کی نہیں ہے، حتیٰ کہ آدمی اللہ کے راستے میں، صحابہ نے پوچھا جہاد؟ کہا ہاں اللہ کے راستے میں جہاد، الا یہ کہ آدمی جہاد پر جائے اور کچھ واپس لے کر کے نہ آئے، جان و مال سب قربان کر دے اللہ کے راستے میں، یہ اس سے افضل ہے. ورنہ یہ ان ایام کی جو فضیلت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہی ہے. یہ جو ایام ہے، ایام ذی الحجہ، بالکل ابتدائی 10 دن، اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کے اندر اگر غور کریں تو ہر قسم کی عبادتوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا ہے. ہر قسم کی، یہ صرف ان 10 دنوں میں آپ کو ملے گا کہ ہر قسم کی عبادتیں ایک ساتھ ان 10 دنوں میں آپ کو ملے گی. ایام ذی الحجہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا کہ یہ پورے کے پورے 10 روز خوب بڑھ چڑھ کر کے عبادت کیا کرتے تھے. عام معمول تھا صحابہ کرام اور صحابیات اور امہات المومنین کا
کہ 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھتے، اور اس مہینے میں نوافل کی کثرت، اللہ کے راستے میں صدقات کرنا، اور اللہ کی بڑائی اور کبریائی ہر وقت زبان اس کو تر رکھنا اس سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے کہ یہ لوگ جب بازاروں میں نکلتے تو بلند آواز میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ تسبیح پڑھتے۔ جب ان کی زبان سے یہ تسبیح لوگ سنتے تو بلند آواز میں تمام لوگ ان تسبیحات کو پڑھنے لگتے، کثرت کے ساتھ اس کو پڑھنا، ان تسبیحات کو۔ اور ان ایام میں جو آخری دن ہے 9 ذی الحجہ کا، 9 ذی الحجہ جس روز میدان عرفات میں حاجی وقوف کرتا ہے، یعنی حجاج جب میدان عرفات ہوتے ہیں، عرفات میں ہوتے ہیں، تو یہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ اس روز حجاج کے علاوہ تمام لوگوں کے لیے ہے کہ اگر وہ روزہ رکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ایک روزے کا اجر، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا امید ہے اللہ رب العالمین 2 سال کے گناہوں کو معاف کرے، بخش دے وے، ایک پچھلے سال کے اور ایک آئندہ سال کے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا امید ہے اللہ دونوں سال کے گناہوں کو بخش دے وے، یہ اس کی فضیلت ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں جو بیان کیا گیا ہے اس ذی الحجہ کے ان ایام کے بارے میں، کہ اس میں غور کیجئے، یہودیوں کا ایک بڑا مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ ایک یہودی نے کہا کہ قرآن کریم کی اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن منا لیتے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مجھ کو معلوم ہے یہ آیت کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، یہ جانتا ہوں۔ اور غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کو یوم جمعہ کے دن، یعنی وہ جمعہ کا روز تھا، میدان عرفات جو تھا وہ جمعہ کا روز تھا جس میں اس کو نازل فرمایا رب العالمین نے۔ اور سالانہ حج مسلمانوں کے لیے کہ عید کی طرح ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان جمع ہوتے ہیں، اس موقع پر جمعہ کا دن اور اس دن یہ آیت نازل فرمائی۔ آدمی صرف اس ایک آیت کے اوپر غور کرے تو ایام ذی الحجہ کی اہمیت اور فضیلت اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ہر پہلو پر غور کرے، ہر پہلو واضح کرتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ اس ایک آیت کے نزول کو یہود کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عید کا دن ہے، ہم منا لیتے، اس لیے کہ اس آیت نے بالکل صاف کر دیا کہ دین اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا۔ شرک کا کلا کما کرنے والی یہ آیت ہے، غیر اللہ کو پکارنے والے، غیر اللہ سے امداد طلب کرنے والے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پوجنے والوں کو کلا کما ختم کر دینے والی ہے۔ اس سے پہلے دیگر امم میں اور دیگر اقوام میں یہ چیز موجود تھی۔ اللہ نے جو دین نازل کیا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قیامت تک کے لیے جو ہدایت ہے وہ مکمل ہو چکا، اس میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بدعات کا کلا کما کرنے والی آیت، ختم کرنے والی آیت ہے، کیونکہ دین مکمل ہو چکا۔ اب دین میں کسی نئی چیز کی گنجائش باقی نہیں رہ گئی، ختم ہو گئی تمام چیزیں۔ اب عبادت کے نام پر، شریعت کے نام پر، رسم و رواج کے نام پر جو کچھ چلے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا وہ چلے گا، اس لیے کہ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا۔ اب کسی اور کی طرف آدمی کو رخ نہیں کرنا ہے۔ اب تمام فلسفے، تمام کے تمام تدبرات، تمام کے تمام عقلی موشگافیاں سب کے سب ختم ہو گئی۔ الیوم اکملت لکم، تکمیل عقل ہو گئی، تکمیل دین ہو گیا، تکمیل اصول ہو گیا، تکمیل ضابطہ ہو گیا، رب سے تعلق کا مضبوط ترین ذریعے کی تکمیل ہو گئی، تمام چیزوں کی تکمیل ہو گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ ایام ذی الحجہ میں آیت نازل ہوئی۔ اس کی اور بھی فضیلتیں بیان فرمائی ہے لوگوں نے کہ اگر غور کیا جائے تو ایام ذی الحجہ کی کیا کیا فضیلتیں ہیں۔ اس مہینے میں ان 10 دنوں میں خوب اللہ کی عبادت کرنا، خوب اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عرفہ کے روز جتنی بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ
لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، کسی اور دن نہیں۔ سب سے بڑی تعداد میں جس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے یہی ایام ذی الحجہ یعنی 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ ایام ذی الحجہ کی دیگر جو فضیلتیں ہیں کہ اس مہینے میں آدمی تکبیر بیان کرتا ہے۔ یہ تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا اعلان، بندگی کے شعور کو بیدار کرتا ہے کہ ہمارا سب کچھ اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب جب وہی اکیلا معبود ہے تو صرف اس کی پرستش کی جائے گی، اس کی عبادت کی جائے گی، کسی اور سے مانگا نہیں جائے گا، کسی اور کے سامنے ہاتھوں کو اٹھایا نہیں جائے گا۔ یہ بار بار زبان سے اظہار کر کے آدمی اس کو بالکل پختہ تر کر لیتا ہے۔ یہ پورے ایام ذی الحجہ میں یہ چیز چلتی رہتی ہے، پورے 10 دن آدمی یہ تکبیرات یہ بیان کرتا رہتا ہے۔ اس مہینے میں ان 10 دنوں میں تمام عبادتوں کو اللہ نے جمع کر دیا۔ اس میں 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن روزہ ہے، روزے کی عبادت ہے، اس میں تسبیح اور تکبیر کی عبادت ہے، اس میں نوافل کی عبادت، تلاوت کی، صدقات کی، اور کسی اور دنوں میں حج اور عمرہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو اس میں بھی جمع کر دیا، یعنی ہر قسم کی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں جمع کر دی ایام ذی الحجہ میں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو، صحابہ کرام اپنے بچوں کو، اپنے گھر کی خواتین کو ان 10 دنوں میں خوب عبادت پر ابھارا کرتے تھے، خوب اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے، خوب اللہ رب العالمین کی جناب میں توبہ اور استغفار کرتے، نوافل کا اہتمام کرتے۔ خاص طور سے دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 قسمیں کھائی ہے، ایک جفت کی اور ایک طاق کی۔ طاق بھی اس میں، جفت بھی اس میں موجود ہے۔ طاق اس میں موجود ہے 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کا دن، اور جفت اس میں موجود ہے 10 ذی الحجہ یوم النحر یعنی قربانی کا دن، دونوں موجود ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تمام چیزوں کو طاق یا جفت بنایا ہے، سب کے تمام کے تمام چیزوں کو، تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہو گئی اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے وطر کی قسم کھائی اور جفت کی قسم کھائی کہ وطر کی اور جفت کی قسم ہے۔ اس میں رات مراد ہے۔ رات کے بارے میں قرآن میں جو بیان فرمایا ہے کہ رات سکون کا سامان ہے، اس کی شرح میں مفسرین نے لکھا ہے کہ 2 ناحیے سے سکون کا سامان ہے، قلب کے سکون کا۔ ایک تو یہ کہ جسمانی اعتبار سے جب آدمی تھک جاتا ہے دن بھر میں کام کر کے تو رات کو آرام کرتا ہے، اور پورے جسم کی تھکان، پورے جسم کی کسل مندی سب اتر جاتی ہے، صبح جب سو کر کے اٹھتا ہے تو بالکل فریش ہوتا ہے۔ ایک یہ معنی ہے، اور ایک معنی یہ ہے اس کا کہ رات سکون کا سامان ہے۔ آدمی دن بھر مسائل میں جوجھتا رہتا ہے، تکالیف میں، پریشانی میں، کبھی بیماری میں ہوتا ہے، کبھی قرض میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، کبھی رشتہ داروں کے مسائل ہوتے ہیں، کبھی دشمنوں کی سازشیں ہوتی ہیں، الگ الگ حالات سے ہر شخص دوچار ہوتا ہے، گھریلو، سماجی، ہر قسم کے مسائل سے۔ رات سکون کا سامان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کا آخر پہر ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور ایک منادی کرنے والا، اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ اے طلبگار، اے ضرورت مند، اپنی ضرورت کو پیش کر۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے منادی اعلان ہوتا ہے، اپنی ضرورت کو پیش کر، میں تیری ضرورت کو پورا کروں گا، میں تیری حاجت کو پورا کروں گا، تیری دعا کو قبول کروں گا۔ آدمی سب طرف سے جب نا امید ہو جاتا ہے، حوصلہ ٹوٹنے لگتا ہے اور سہارا نظر نہیں آتا، اللہ کی طرف سے منادی ہوتی ہے، اعلان ہوتا ہے، ساری کائنات کا خالق و مالک، ہر قسم کے قوت و اختیار کا مالک اس کے سامنے اپنی حاجتوں کو پیش کرے، اپنی پریشانیوں کو، اپنی تکالیف کو۔ بندہ جب اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرتا ہے اور اپنی حاجتوں کو پیش کرتا ہے، جب اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، مانگتا ہے، دوسرے مقامات پر جب آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے تو ضمانت نہیں ہوتی ہے کہ اس کی جو اس نے اپنی زبان سے مطالبہ کیا اس کو پورا کیا جائے، لیکن اللہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ کیسے خزانوں کا مالک ہے۔ صحیح مسلم کی ایک لمبی روایت کا آخری ٹکڑا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بالکل ابتدا کا جو جملہ ہے کہ اے میرے بندو، تم سب
بھوکے تھے، میں ہوں جو تم کو کھانا کھلاتا ہوں، تم سب ننگے ہو، میں ہوں جو تمہیں کپڑے پہناتا ہوں، تم سب کے سب گمراہ تھے، میں نے تم کو ہدایت دی۔ ہر جملے پر غور کرتا جائے آدمی۔ اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، اور اگر اللہ رب العالمین نہ چاہے تو آدمی کھا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، ورنہ انبیاء کرام جن گھرانوں میں پیدا ہوئے وہ گھرانے ہدایت سے محروم رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، ابو طالب جنہوں نے پرورش کی، سب سے زیادہ محبت رکھتے تھے، ابو لہب آپ کا چچا، تبت یدا ابی لہب قرآن میں ارشاد فرمایا۔ جن گھرانوں میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ضابطہ نازل فرمایا، انبیاء کرام ان گھرانوں میں ہدایت سے محروم لوگ رہے۔ حضرت لوط کی بیوی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا، دیگر انبیاء کرام، اسی طرح آپ اٹھا کر دیکھیے تو ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اسی روایت کا آخری جملہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا کے تمام انسان سب سے اچھے انسان کی طرح ہو جائیں تو اللہ کی سلطنت میں کوئی زیادتی نہیں کر سکتے، اور دنیا کے سب سے برے انسان کی طرح ہو جائیں تو اللہ کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ اور اگر یہ تمام کے تمام لوگ ایک میدان میں جمع ہوں اور ہر شخص کو اپنی حاجت، ہر شخص کو اپنی ضرورت اور خواہش کو پیش کرے، آدمی تصور کرے تو تصور سے بالا تر چیز ہے۔ کیسی کیسی خواہشیں ہوتی ہیں، آدمی کی خواہش حالات اور واقعات کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ جب اس کے پاس 10 روپیہ ہو تو اس کی خواہش 10 والی ہوتی ہے، جب اس کے پاس کروڑوں ہو تو خواہشات بڑی ہو جاتی ہے، اور جب اس کو یہ معلوم ہو کہ ایسے خزانوں کا مالک ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، ساری ضرورتوں کو، تو چھوٹی کوئی نہیں پیش کرے گا، ہر شخص اپنی ہر ضرورت کو پیش کرے، ہر ضرورت کو۔ اللہ رب العالمین تمام انسانوں کی اگر ضرورتوں کو پورا فرما دے تو اس کے خزانے میں صرف اتنی کمی ہوگی جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالے، جتنا پانی سمندر سے نکلے گا بس اتنا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ ایسے خزانوں کا مالک ہے۔ اب جب اس رب کے سامنے آدمی اپنے ہاتھ کو اٹھا کر اپنی حاجتوں کو پیش کرتا ہے تو ہر قسم کی تسلی اور اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی ہے، اس میں یہ سکون کا سامان ہے۔ ایک آدمی گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، برائیوں میں ڈوبا ہوا ہے، توبہ اور استغفار کرتا ہے، اس کی روح کو سکون ملتا ہے، بالکل مطمئن ہو جاتی ہے زندگی، اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ جیسے جسمانی تھکاوٹ اور جسمانی کثافت اور جسمانی جو کمزوری ہے اس کو، یہ تمام چیزوں کو نیند دور کرتی ہے، ویسے رات کی عبادت، توبہ اور استغفار، اللہ کے جناب میں اپنے ہاتھ کو اٹھانا روح میں تازگی دیتی ہے، روح کی تھکاوٹ اور اس کی بالیدگی، یہ تمام چیزوں کو وہ دور کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کی قسم کھائی ہے ان 10 دنوں میں۔ یہ 10 دن انتہائی فضیلت اور اہمیت کے دن ہے، اس لیے اس میں وقت ضائع کرنے کی بجائے خوب عبادت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی ہے۔ فجر یہ صبح کی آغاز کا اعلان ہوتا ہے، اندھیرا ختم ہوتا ہے اس سے اور اجالا اب شروع ہونے والا ہے۔ آدمی آدھی موت سے نکل کر کے زندگی کی طرف آتا ہے، اور اس نماز کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ نے رات کے بارے میں کہا، قیام اللیل، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا جو تذکرہ کیا ہے قرآن میں، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا مما رزقناہم ينفقون، کہ اللہ کے وہ بندے تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا مما رزقناہم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ یہ اللہ کے جو بندے ہیں جو راتوں میں اللہ کے جناب میں قیام کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ کسی دل پر اس کا کھٹکا گزرا، نہ کسی کان نے سنا۔ ایسی جنت اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین کو انتہائی محبوب ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو عبادت میں 2 چیزیں بڑی محبوب ہے، ایک قیام اور دوسرا سجد و قیامہ۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کے آگے، یعنی اہل ایمان کی صفت بیان کر فرماتا ہے کہ جو لوگ جاہلوں کو سلام کر کے گزر جاتے ہیں، ان سے الجھتے نہیں ہیں، اور جو
قیام کرتے ہیں اور سجدہ. امام نووی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اس کی شرح میں کہ اللہ رب العالمین کو انتہائی محبوب ہے عبادت میں یہ دو چیزیں، لمبا قیام اور طویل سجدہ. پھر اس حدیث کو بھی آدمی پڑھ جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے اور آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سجدوں کی کثرت کے ذریعے میری مدد کرو اور میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قسم کھائی رات کی. یہ ایام جو ہیں 10 دن یہ عبادت کے، توبہ اور استغفار کے، خوب اللہ کا ذکر کرنے، اللہ کو راضی کرنے والے اور تمام عبادتوں کو سے اپنے دامن کو بھر لینے والے ایام ہیں. اس لیے خوب عبادت کی جائے. یہ مہینہ ایام ذی الحجہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس مہینے میں 10 ذی الحجہ کو جو دن ہے وہ قربانی کا دن ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار سنت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یہ قربانی کیا ہے؟ قربانی صرف جانور کو کاٹ دینے کا نام نہیں ہے، ضروری ہے کیونکہ جانور اگر نہ کاٹا جائے تو قربانی نہیں، لیکن صرف اس کا نہیں، یہ ایک اظہار ہے. لیکن اس کی روح اللہ تعالیٰ نے کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ کے پاس نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارا خون، بلکہ وہ جذبہ جس جذبے کے تحت تم عمل کرتے ہو وہ جذبہ پہنچتا ہے. اور قربانی جذبات اللہ کے راستے میں قربان کرنے والے جذبات کو پش کرنے والا، اس کو جلا دینے والا، اس کو زندگی دینے والا عمل ہے. سیرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے اور نبی نے جو اس کی تفصیلات بیان فرمائی ہے، اس کو جب آدمی پڑھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک خطبے کے انتہائی مختصر وقت میں بیان کرنا ممکن نہیں. مختصراً صرف اشارتاً کچھ باتیں کہوں گا کہ اللہ رب العالمین نے اکیلے ابراہیم علیہ السلام کو امت کہا. ان ابراہیم کان امہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حنیف کہا. حنیف کہا جاتا ہے یکسو ہو جانا، یعنی ہر طرف سے اپنے رخ کو موڑ کر ایک جانب اپنے رخ کو کر دینا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت آدمی پڑھے، آپ کی یکسوئی کیسی ہے، کیسی یکسوئی ہے آپ کی کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہر قسم کی قربانی آپ نے دی. جب آپ کی قوم نے آپ کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، واقعہ لمبا ہے، فیصلہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جب بیوی بچوں کی بات آئی، ہر پہلو پر غور کرے آدمی. عقیدے کا جب معاملہ ہوا، سب سے پہلی چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پہلا سبق تحقیق. اللہ کے دین کے لیے آدمی تحقیق کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح صاف اعلان کیا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے قرآن اور حدیث سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کے مطابق چلنا، بڑا عجیب معاملہ ہے. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں بڑی عجیب و غریب چیز ہے کہ جن ائمہ کرام کی تقلید کی جاتی ہے ان کی کوئی کتاب اردو زبان میں نہیں ہے. بنا عربی جانے آدمی ان کی تقلید کر سکتا ہے، وہاں پر آدمی گمراہ نہیں ہوگا. لیکن یہاں اگر قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی بات آئے تو آدمی یہاں یہ عذر پیش کرتا ہے کہ عجیب و غریب معاملہ ہے. اگر وہاں آپ کو امام کی تقلید کرنے کے لیے علماء کا سہارا لینا ہے تو نبی کی اتباع کے لیے یہ اہل علم فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین، یہ اسی لیے اصول بیان کیا گیا ہے. ایک طبقہ ہونا چاہیے جو دین کی فقہ حاصل کرے اور انہی سے فصلوا اہل ذکر، اہل ذکر کے سوال کرو قرآن و حدیث کو جاننے والوں کو. یہ اللہ نے بیان فرمایا ہے. لوگوں کی فقاہت ذہانت، لوگوں کے مستنبط مسائل اور ان تمام چیزوں کے لیے نہیں، اللہ کی اور اس کے رسول کی تعلیمات کے لیے. خیر، سب سے پہلی چیز تحقیق. اگر آدمی تحقیق کے راستے پر نکلے گا تو بالیقین اگر آدمی کسی بھی مکتب میں تعلیم نہ حاصل کیا ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کا یہ سچا وعدہ ہے وہ ہدایت تک پہنچے گا. اور اس کی دلیل اللہ نے قرآن میں کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. سلف نے لکھا ہے اس میں جو جاہدو ہے، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم انہیں ضرور راستہ دکھائیں گے. آدمی کوشش کرے گا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ راستہ دکھائے گا. کوشش شرط ہے. اب اگر آدمی کوشش کرتا ہے
اس کی کوشش علم کی وجہ سے ناکام نہیں ہوگی کہ ڈگری نہیں ہے، مکتب میں نہیں پڑھا ہے، عمر کی وجہ سے ناکام نہیں ہوگی کہ بوڑھا ہو گیا ہے، دیہات کی وجہ سے ناکام نہیں ہوگی کہ شہری ترقیات اور وسائل یہاں موجود نہیں ہیں۔ جاہدو، اگر وہ کوشش کرے گا رب العالمین اسے ہدایت دے گا، یہ سچا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ میں ایک شخص کو ذاتی طور پر، ذاتی چیزیں اہمیت کی حامل نہیں ہیں، ذاتی طور پر ایک شخص کو جانتا ہوں، اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، لیکن 500 افراد ایسے ہیں جو اس کے ہاتھ پر شرک اور بدعت سے توبہ کر چکے ہیں۔ بڑی حیرت ہوئی ہم لوگوں کو، میں اور ہمارے عزیز دوست مولانا ابو رضوان، ہم لوگ سفر میں گئے، ہم لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ کس طرح آپ کرتے ہو جبکہ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے؟ کہا بڑی آسان چیز ہے، میں دوسروں سے کتابیں پڑھواتا ہوں اور صحیح غلط کی تمیز ہے۔ اب یہ تو سبھی کو معلوم ہے قرآن سچی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اب ایک شخص اگر حدیث مجھ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں تو اسی جگہ پر نشان لگا دیتا ہوں کہ اس حدیث میں اس نے یہ بات بیان کی۔ اب کوئی شخص ہو جس پر مجھ کو محنت کرنا ہے تو اس کو بلا کر کہتا ہوں ذرا یہ کتاب سناؤ۔ جب وہ کتاب سناتا ہے تو اس میں جب وہ حدیث پڑھتا ہے، جیسے امام کے پیچھے آمین کہنا، یہ ایک مسئلہ، اب وہ حدیث پڑھا تو اس سے پوچھتا ہوں بھائی تو پڑھا ہے، میں تو پڑھا لکھا نہیں، کیا ہے یہ حدیث ہے؟ ہاں، پھر عمل کیوں نہیں کرتا؟ میں تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، تو مجھ کو پڑھ کر کے بتا رہا ہے تو کیوں نہیں عمل کرتا؟ مجھ کو پڑھ کر بتا رہا ہے اور خود نہیں عمل کرے گا۔ مولانا یہاں سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے، اور ایک دو نہیں، 2 لوگوں کو اسلام کلمہ بھی پڑھایا اس شخص نے۔ ہمارے یہاں عذر پیش کرتے ہیں لوگ جہالت کا۔ اللہ یہ پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ جانتا ہے میرے بندوں میں ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے مکتب کا کبھی دروازہ اور دیواریں بھی نہیں دیکھی ہوگی، ان کے لیے بھی اللہ کا یہ وعدہ ہے والذین جاہدوا، تم محنت کو کوشش کرو، تحقیق کے راستے پر نکلو، اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ تمام چیزیں مانے نہیں ہوئی، تحقیق کرنا شروع کی۔ اللہ نے کس طرح ہدایت کا راستہ کھولا؟ فلما جن علیہ اللیل فلما رأى القمر بازغا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر۔ الگ الگ تاروں کو دیکھا، چاند کو دیکھا، پوری تفصیل آپ نے سنی ہوگی، سورج کو دیکھا سب سے بڑا، سب سے زیادہ چمکتا ہوا، لیکن جب دیکھا کہ یہ ڈوب اور نکل رہا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے بارے میں کہا یہ تمہیں ہدایت دیں گے تو خود گمراہ تھے، جو خود گمراہ تھے۔ ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، جسے چاہے ہدایت دے، رہبری اور رہنمائی کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام لوگ، انبیاء، صلحاء، اولیاء، علماء، سب کے بارے میں کہا اگر ان کو ہدایت نہیں پہنچتی تو یہ ہدایت یافتہ نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے تجھ کو اپنی راہ میں سرگردہ پایا، متلاشی پایا۔ اللہ کے نبی نے بھی تحقیق، غار حرا میں جا کر بیٹھتے تھے تو یہی تھا، کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے وحی نازل فرمائی، کیونکہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جاہدوا سبلنا، کوشش کرو میں تمہیں راستہ دکھاؤں گا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تحقیق کی، قربانی ایک آدمی کر رہا ہے، پہلی چیز جو شروع ہوتی ہے تحقیق سے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، سب طرف سے اپنا رخ موڑ لیا، اکیلے اللہ کی طرف، ساری طرف سے اپنا رخ موڑ لیا۔ ہر چیز مخلوق، تنہا اکیلا اللہ خالق، ہر چیز اس کے سامنے مسجود، جھکنے والی وہ ہے جس کے سامنے جھکا جائے۔ جس کے سامنے لوگ جھکے وہ مشرک اور کافر، اللہ کا باغی ہے وہ، جس کو سجدہ کرتے ہیں لوگ، باغی ہے وہ۔ فرعون اللہ کا بہت بڑا باغی تھا، انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگاتا تھا، وہ زمان سے کہتا تھا۔ کچھ لوگ آج بھی سلسلے اور پیری مریدی کے نام پر کرواتے ہیں سجدے۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے آ کر کے کہا، دیکھا جب کیسر و کسریٰ کے دربار میں یہ منظر، تو ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے منع فرمایا کسی کے سامنے جھکنا، کسی کو سجدہ کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یکسو ہوئے، اور کیسے یکسو ہوئے؟ یکسوئی کیا تھی؟ یہ ہے اسوہ ابراہیمی کہ جب آگ میں ڈالا جانے لگا آپ کو،
تو فرشتے نے آ کر کے کہا بچا لوں. آ کر کے فرشتہ کہتا ہے کہ بچا لیا جائے آپ کو آگ سے. یکسوئی تھی. میں اکثر کہا کرتا ہوں کلمے کا ترجمہ اگر ایک آدمی اچھی طرح سمجھ لے بہت ساری چیزیں صاف ہو جاتی ہیں. کلمے کا پہلا لفظ ہم کہتے ہیں لا، نہیں. اس کے بعد کہتے ہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے. یہ نہیں پوری زندگی چلتا ہے. بیمار پڑے لا، نہیں ہے کوئی شفا دینے والا الا اللہ، سوائے ایک اللہ کے. ہم پریشان ہوئے، تکلیف میں آئے، مصیبت میں آئے، اولاد نہیں ہے، لا نہیں ہے الا اللہ، سوائے ایک اللہ کے. کوئی نہیں ہے اولاد دینے والا. مصیبتوں سے بچانے والا لا نہیں ہے الا اللہ، سوائے ایک اللہ کے. یہ پوری زندگی لا بولتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یکسوئی یہ تھی کہ جب حالات خلاف، حکومت خلاف، پوری قوتیں سامنے اور موت دکھائی دے رہی ہے، جلتا ہوا آگ کا ڈھیر، دل کے تہ گہرائیوں سے ایک جملہ نکلا. یہ حنفیت یہ ہے توجہ کر لینا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. اس آگ کا خالق و مالک، ان قوتوں کا خالق و مالک، ساری قوت اس اکیلے. لا، ہر قوت کا انکار، ایک قوت کا اقرار. خوف نکل جاتا ہے دل سے. کلمہ حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنے کی ہمت، شجاعت آتی ہے توحید کی بنیاد پر. مخلوق سے نہیں، صرف خالق سے ڈرتا ہے. مخلوق سے مروبیت نہیں ہوتی ہے، حالات سے متاثر نہیں ہوتا ہے. یہ توحید کا اثر ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں توحید آدمی کو مرعوب پروف بناتی ہے، ہر قسم کے حالات کے باہر نکال دیتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک آدمی قربانی کر رہا ہے اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ ذرا سا پریشان ہوا، حالات ذرا سا، بیٹا بیمار ہوا، گنڈا تعویذ لا کر ڈال دیا. من لقت تمیمۃ فقد اشرک فقد اکفر ان الرقى والتمائم والتولت الشرک. شرک آدمی کر دیا. کاروبار چلتے چلتے ڈھل گیا. مولانا کے پاس جا کر کہہ رہا ہے مولانا کل سونے کو ہاتھ لگاتا تھا، مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا، سونا ہو جاتی تھی. آج سونوں کے ہاتھ لگاؤ، کوئی باندھ دیا، اولاد نہیں ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ عقیدہ جب رہتا ہے تو کسی کو ہم نے صرف بیٹی دی، کسی کو بیٹے، کسی کو دونوں اور کسی کو کچھ نہیں. توحید جب ہوتی ہے تو وہ سمجھتا ہے ہو سکتا ہے میرا نام جس کو کچھ نہیں ہے اس میں آ گیا، صرف بیٹیاں ہیں. دل چھوٹا نہیں ہوتا ہے. میرا نام اس لسٹ میں آ گیا جس میں اللہ نے کہا کسی کو صرف بیٹیاں دیتا ہوں. اللہ کے نبی کو بیٹے ہوئے لیکن بچپن میں فوت ہو گئے، 4 بیٹیاں. کسی کو صرف بیٹے ہوں مطمئن. یہ عقیدہ. پھر اس کے لیے در در بھٹکتا نہیں ہے، پوری زندگی چلتا رہتا ہے. یہ عشرہ ذی الحجہ میں بار بار کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، بار بار کہتے ہیں. اسی جذبہ توحید کو جلا دیتے ہیں. اسی جذبے کو، اللہ کی وحدانیت، بندگی کے شعور، دونوں کو جلا ملتی ہے. اللہ کی عظمت دل میں راسخ ہوتی ہے، شعور بندگی بیدار ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پہلا سبق. اور آگے بڑھ گئے. آپ کی یکسوئی کیسی تھی؟ ہم حالات سے پریشان ہوتے ہیں. ہمارے یہاں دیکھیے حل کے نام پر کیا کیا سوچا تھا قوم نے. اسلام کو چھوڑ کر سب سوچا تھا. حل بتاتے ہیں، ارے اتحاد کر لو حل ہو جائے گا، تعلیم حاصل کرو حل ہو جائے گا، مسائل حل ہو جائیں گے، سیاسی طور پر متحد ہو مسائل حل ہو جائیں گے. حالانکہ ایک جملے میں ان تمام مسائل کا حل اسلام ہے. ایک جملے میں. اب ایک ایک چیز پر اگر گفتگو کی جائے تو بات لمبی ہوگی. تعلیم، بے شمار تعلیمی ادارے کھول لیے، رشوت خوری کے اڈے جہاں ڈونیشن ٹیچر اور بچے دونوں کے لیے، حرام خوری کے مراکز، اور انہی اسکولوں کے پڑھے ہوئے طالبات. انہی اسکولوں میں یہ سب ہو رہا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ رابطہ اور تعلقات، کیونکہ پردہ اور دین ہم نے ایک طرف رکھا. اللہ تعالیٰ نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، علم کو رب سے جوڑا. جب بھی علم رب کے بغیر آئے گا اپنے جلوں میں رشوت، استحصال، بے دینی، تمام چیزیں لے کر کے آئے گا. آج کسی بھی سرکاری محکمے میں کوئی نوکری گریجویٹ سے کم پر نہیں لگتی ہے، لیکن کسی محکمے کو آپ بتا دیں میں جہاں کوئی رشوت نہ ہو. بلکہ ابھی پچھلے دنوں ایک خبر آئی تو مجھ کو بڑی ہنسی آئی. ہندوستان میں ایک محکمہ ہے اینٹی کرپشن. اس محکمے کا کام یہ ہے کہ جہاں کہیں رشوت ہو آپ خبر دو تو اس محکمے کے لوگ آ کر کے رشوت خوری کو پکڑتے ہیں.
ابھی معاملہ ایسا ہوا، بہت سارے ڈپارٹمنٹ والوں کا ان سے تال میل ہو گیا ہے، اگر کسی کے خلاف کمپلین جاتی ہے تو وہ لوگ ان کو خبر دے دیتے ہیں بھائی تمہاری کمپلین ہے۔ تو اب سرکار سوچ رہی ہے کہ یہاں بھی کرپشن ختم کرنے کے لیے ایک نیا محکمہ بنایا جائے۔ یہ ہے ہمارے ہاں صورتحال۔ تعلیم، ڈاکٹرز کسے نہیں معلوم، ہر جگہ کٹ ہے، کسے نہیں معلوم، جو پر ڈاکے، یہ تعلیم۔ دین کے بغیر تجارت، دین کے بغیر اگر آئے گی کیا ہوگا؟ بےایمانی، سب کچھ ہوگا۔ ہمارے یہاں چیک ڈسکاؤنٹ سب چل رہا ہے، 2 لاکھ روپیہ آدمی قرض دے رہا ہے، 3 مہینے کے بعد لوٹائے گا 2,10,000 دے گا، یہ سود ہے۔ یہ ساری چیز دین کے بغیر، بنیادی چیز ہے دین۔ دین اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ مکارم، اعلیٰ شخصیت کی تکمیل ہوتی ہے، اعلیٰ معاشرے کی تکمیل۔ اتحاد و اتفاق، ساری چیزیں دین کی بنیاد پر اگر ہوگی ہم کامیاب ہوں گے، ورنہ بس اشارے میں اب بات آئی ہے تو ایک جملہ کہہ دو، تعلیم کی بات کر رہے ہیں آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب مکہ اور مدینہ سے نکلے، چتھڑوں میں لپٹی ہوئی تلواریں تھیں، بڑی بڑی ڈگریاں نہیں تھیں۔ روم اور ایران تہذیب و تمدن اور تعلیم کے اعلیٰ مقام پر اس دور میں تھے، رون دیا صحابہ کرام نے۔ دین نہیں تھا ان کے پاس، اور نیچے آئیے، تاتاری جب وسط ایشیا سے اٹھے تعلیم نہیں تھی، اور اس وقت تو سب سے مہذب، سب سے تعلیم یافتہ قوم مسلمان تھی، جہاں دین نہیں تھا، بہت کمزور ہو گیا تھا دین، رون دیا۔ آپ الگ کر کے اگر کوشش کریں گے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پہلا سبق، اللہ کی طرف رجوع ہونا، پہلا سبق۔ ہم نے زندگی کے ہر میدان میں ہر طرف رجوع ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے ہر طرف۔ یہ کامیابی نہیں، ناکامی ہے، یہ منزل نہیں، کھائی اور گڑھے ہیں جس راستے پر ہم جا رہے ہیں، یہاں جانے والا آدمی، یہ مسافر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ یہ ہوگا، پہلا سبق۔ دوسرا، جب بچے کی قربانی، بیوی کی قربانی کی بات آئی، دونوں کو قربان کیا آپ نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کیونکہ پہلی مرتبہ جب یہ حکم ہوا کہ ان کو لے جا کر کے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، وادی غیر ذی زرع، جہاں نہ درخت ہو، نہ چرند پرند، نہ انسان، وہاں چھوڑ کر آ جاؤ۔ کلیجہ پھٹ جاتا ہے اس تصور سے کہ آدمی اپنی اہلیہ اور بچوں کو شہر سے صرف 2-4 کلومیٹر دور جہاں بستی نہ ہو چھوڑ کر آئے، اس کے تصور سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کا حکم تھا، یکسوئی ان کو تکلیف، کیا کریں گے، یہ سب مسائل نہیں، ہر مسئلے کا حل کرنے والا اللہ، یہ ہے یکسوئی۔ نگہبان اللہ، بندہ نہیں ہے، رزاق اللہ، بچانے والا اللہ، یکسوئی یہ تھی۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دوسری جگہ نظریں روک لیتے ہیں اللہ کی طرف، یہ ہے یکسوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت حاجرہ نے پوچھا، یہاں ایک مشکیزہ پانی، تھوڑی سی کھجوریں کس کے بھروسے چھوڑ کر جا رہے ہو اور کس کے حکم پر؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام حنفیت میں ڈوبا جواب، اللہ کے حکم پر اور اسی کے توکل اور بھروسے پر، بس۔ اب ساری کائنات کا خالق و مالک نگہبان، کس چیز کی کمی؟ اور پھر ہم یہ پڑھتے بھی ہیں کہ اللہ نے وہ پانی نکالا جس کے مثال نہیں، یہ قربانی کا جذبہ۔ ہمارے یہاں تو تکلیف اور پریشانی ہو تو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنا۔ ایک بے وقوف تو کہتا ہے شرک کا کھلا دائی، کہ یا اللہ کہنے کی بجائے اپنے بندوں، اپنے بچوں کو استغفر اللہ ثم استغفر اللہ یا غوث کہنا کہو۔ ایک ہے حضرت، اعلیٰ حضرت بھی نہیں ہے، اعلیٰ۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی اپنے مرید سے کہتے ہیں پہلے مجھ تک پہنچ، پھر۔ انبیاء نے کبھی نہیں کہا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں تم سجدوں کی کثرت، تم اللہ سے تعلق، میں اللہ سے دعا کرو، دونوں اللہ سے تعلق۔ انبیاء کا مشن یہ ہے اللہ کے بندوں کو اپنی غلامی میں نہیں، اللہ کی بندگی میں دینا، یہ انبیاء کا مشن ہے۔ اور یہیں پر ہمارے جدید لب و لہجے میں گفتگو کرنے والے جدیدیوں کی بھی بات ایک جملے میں ہو جائے، ان کا کیا ہے؟ انبیاء کا مشن اسی لیے توحید ہے، اور ان کا مشن یہ ہے کہ اللہ کا ہر بندہ اللہ کی غلامی میں جائے۔
اللہ کا حکم اپنے وجود اور اپنے تمام معاملات پر نافذ کرے. اور یہاں یہ اخوانیت رافضیت میں ڈوبے ہوئے نظریات کے حاملین، اللہ کے بندوں پر ہماری حکومت، اللہ کے ہر بندوں پر حکومت، بندوں کو کے اوپر حکومت کے خواب، اور وہاں بندوں کو اللہ کی بندگی میں دینے کے لیے رات دن محنت. یہ فرق پر لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اسوہ ابراہیمی کے اسباق پر نظر ڈالیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ملا. آپ نے کون سے سمجھوتا نہیں کیا؟ شرک پر سمجھوتا نہیں ہوتا ہے. انی بری مما تشرکون، میں بری ہوں، شرک سے بری ہوں. ہمارے یہاں تو مدرات میں سیلاب آیا تو ہمارے یہاں جماعت اسلامی ایک جماعت ہے جو حکومت الہیہ کا نعرہ لگاتی ہے. ان کے لوگوں نے مندر کی صفائی کی، کیچڑ بہت گھس گیا تھا، شرک کے مرکز کی صفائی کی. عقیدے میں کوئی سمجھوتا نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سبق ہے، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. قربانی ایک آدمی کر رہا ہے تو قربانی میں جذبہ ابراہیمی لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارا خون. وہ جذبہ جس جذبے سے آدمی قربانی کرتا ہے. قربانی کیا ہے؟ قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بہت اختصار کے ساتھ 2-4 منٹوں میں صرف کہ جس شخص کو استطاعت اور طاقت ہو، اتنا پیسہ ہے کہ ایک جانور خرید سکتا ہے، وہ قربانی کرے. صاحب نصاب کی شرط جو لگاتے ہیں لوگ کہ صاحب نصاب ہونا، صحیح بخاری کی روایت ہے اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے آ کر کے کہا، اللہ کے نبی، میرے پڑوسی جو ہیں کافی غریب لوگ ہیں، میں نے نماز سے پہلے اپنا جانور قربان کر دیا. اللہ کے نبی نے کہا وہ ذبیحہ ہے جس نے نماز سے پہلے قربانی کی، تم دوسرا جانور قربان کرو. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس اب کوئی جانور نہیں، بس ایک بچہ ہے. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے لیے ہے، صرف یہ اجازت، جا کر اسی کو قربان کر دو. صاحب نصاب رہتے تو دوسرا جانور 4 روز قربانی ہوتی ہے، کر لیتے. اگر ایک جانور خریدنے کا پیسہ ہے، طاقت ہے تو قربانی کرنا چاہیے. اب یہاں پر اگر غور کریں تو ہمارے ہر گھر میں قربانی کا جانور نہیں ہوتا ہے. حالانکہ چھوٹا جانور وہ 8-10 ہزار روپے تک بھی مل جاتا ہے، بڑا جانور جو ہے تو 20-25 تک ملتا ہے. ایک گھر میں 5 موبائل ہے 10-10 ہزار والے، وہاں استطاعت ہے. لیکن قربانی کا اگر موقع ہوتا ہے تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے. بلکہ بچہ ہو، ولادت ہو تو آدمی استطاعت کی بات کرتا ہے. اللہ کے راستے میں اگر خرچ کرنا ہے تو کچھ اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے آدمی کو. قربانی صحابہ کرام جانور کو لا کر پالا کرتے تھے. آج شہری زندگی میں ذرا مشکل ہے، اگر امکان ہے، ایسے جگہ ہے ہمارے پاس تو یہ کرنا چاہیے. قربانی جو ہے، قربانی ایک جانور پورے گھر کے لیے کافی ہے. ایک جانور. قربانی کے جو جانور ہے، سب سے پہلے اس پر گفتگو ہو جائے. قربانی کے جو جانور اللہ کے نبی نے بتایا، اینٹ، اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بکری، بکرا اور بھیڑا، دمبا. یہ 8 جانور نرمادہ، 4 جانور نرمادہ 8، یہ جانور اللہ کے نبی نے قربانی کے لیے بتائے. ان جانوروں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑے کو چھوڑ کر کے دیگر جانور جو ہیں ان کے لیے مسنہ کی شرط رکھی ہے، دانتا ہونا. عمر کی شرط نہیں ہے. آج ہمارے یہاں کوئی شخص بکری لے کر آتا ہے، موڑا یہ 2 سال کی ہے، 1.25 سال کی ہے، 1.5 سال کی ہے. گائے لے کر آتا ہے، بچڑا لے کر آتا ہے، یا جو بھی جانور لے کر آتا ہے، اونٹ لے کر آتا ہے، کہتا ہے موڑا یہ اتنے سال ہے. سال نہیں، اللہ کے نبی نے دانتا کی شرط بتائی ہے. اور میں تو اکثر کہا کر سکتا ہوں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں تو ہم کسی سے بھی جانور خریدتے ہیں، دیہاتی ہے وہ مسلمان نہیں ہے، شہری بھی ہے وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، ہم کو پوچھنا نہیں ہے، صرف اس کے ہونٹ کھولنا ہے اور دیکھ لینا ہے دانتا ہے ٹھیک، اور نہیں ہے تو نہیں چلے گا. دانتا ہونا شرط ہے. اور یہ 8 جانوروں میں سے اب ہمارے یہاں کچھ لوگ بھینس کی قربانی کے قائل ہیں، اور آج کے حالات میں تو اس موضوع پر بہت سارے لوگ اس کے قائلین ہو گئے ہیں. سب سے پہلی چیز جن جانوروں کو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اسی کی قربانی کرنا چاہیے. وہ دستیاب نہ ہو ایسا نہیں ہوگا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے شریعت دین نازل کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے قیامت تک کہ کیا ہوگا. ایسے بھی ملک میں لوگ رہیں گے جہاں گائے بیل کاٹنا قانوناً جرم ہوگا تو بکری کاٹ لیں گے، وہ اونٹ کاٹ لیں گے، بھیڑا کاٹ لیں گے. ہیں ایسے جانور
دنیا میں کوئی خطہ نہیں ہے جہاں یہ تمام جانور نہ ملے. یہ بھی اللہ جانتا تھا، اسی لیے اللہ نے وہ جانوروں کا. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھینس جو ہے اصل میں یہ گائے کی نسل سے. اس کے کئی جواب ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ بھینس کالے چمڑے کا جو جانور ہے وہ عرب کے علاقے کا نہیں ہے. وہ ایسے علاقے میں، ریگستانی علاقے میں نہیں رہتا ہے، وہ ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں پر پانی پایا جاتا ہو زیادہ. کالی چمڑی کے جانور. صحابہ اکرام نے جب ایران کا علاقہ فتح کیا تو پہلی مرتبہ گائے دیکھی تو کہا یہ ایک جانور ہے جس کے قد و قامت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ گائے کی طرح ہے اور اس کا رنگ ہاتھی کی طرح. تو زکوٰۃ کے معاملے میں کیا کیا جائے، یہ پالتو جانور ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے باہم مشورہ کیا اور یہ حکم دیا کہ گائے کی جیسی زکوٰۃ ہے اسی مناسبت سے اس کی زکوٰۃ لی جائے. یہ پہلی چیز. لیکن وہی صحابہ کرام ایران میں رہے. ہندوستان میں 24 صحابہ کرام کی آمد کا ثبوت تاریخ سے ملتا ہے. کسی ایک نے نہیں کی، کسی ایک نے. گائے بھینس. اب ایک چیز یہ کہی جاتی ہے گائے کی نسل سے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نسلوں کے جانور کا معاملہ نہیں ہے. بھیڑا دمبا جو ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ بکری کی نسل سے. اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا بکری اور اس کی نسل، یہ نہیں کہا، بلکہ اس کا الگ سے نام لیا کہ یہ اگر اس کا بھی تذکرہ رہتا تو الگ سے اس کا بھی نام آتا، باقاعدہ اس کا نام. ہمارے یہاں کچھ لوگ، ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، ایک مرتبہ خطبے میں کافی مذاق اڑایا انہوں نے کہ اس کا گوشت تو کھاتے ہو، اس کا دودھ پیتے ہو اور قربانی نہیں. بڑی عجیب بات ہے. غور کریں اگر تو علم سے بالکل پیدل شخص یہ بات بول سکتا ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، لنگڑی بکری اگر ہے اس کا دودھ پی سکتے ہیں یا نہیں؟ پی سکتے ہیں نا. اس کا گوشت تو کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ کھا سکتے ہیں. قربانی. لنگڑی بکری اگر لسٹڈ جانور اگر عیب ہو جائے گا تو باہر ہو جاتا ہے. جو لسٹ میں ہے نہیں اس کو آپ کیسے اندر داخل کر رہے ہیں؟ لسٹڈ جانور شرطوں کے ساتھ ہے، دانتا ہونا، بے عیب ہونا، اسی نسل کا ہونا. کیا سمجھ رہے ہو آپ؟ صرف حلال حرام کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. سمجھا ہی نہیں. اب مسئلہ یہ ہے ہمارے یہاں کہ کچھ لوگ جب تقریر کرنے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا مجمع ایسا ملتا ہے جو ہر بات پہ سبحان اللہ بولتا ہے، اور یہ حضرت والا بھی بغیر سوچے بولنے لگتے ہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں. پریشانی ان کی بھی ہے، ان کے عوام کی بھی ہے. پوچھنے والا تو کوئی ہوتا نہیں ہے. کل صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب بتا رہے تھے ہمارے یہاں ایک صاحب حج چلاتے تھے، اس میں ایسے ایسے کارنامے. ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا تو 4-5 لوگ آئے اور آگے کہنے لگے کہ حضرت نے آج ارشاد فرمایا کہ اگر یثرب، مدینہ کا پرانا نام ہے، مدینہ اصل میں شہر کو کہتے ہیں، مدینۃ الرسول ہے وہ اصل. تو کہا یثرب اگر ایک مرتبہ آدمی کہہ دے ہوئے تو 5 مرتبہ کفارے کے طور پر مدینہ کہنا ہے. مجھ کو ہنسی چھوٹ گئی. ابھی حضرت ٹریننگ کلاس میں کہہ رہے ہیں. میں نے کہا سامنے مسجد کھلی ہوئی تھی، میں نے کہا چلو ساتھ چلتے ہیں. سورہ احزاب 22واں پارہ اٹھائیے. اللہ تعالیٰ نے اہل یثرب یہ قرآن میں کہا ہے. مولا بڑا عجیب مسئلہ ہے. حضرت جبرائیل لے کر جب قرآن کی آیت نہ لائے تھے تو کیا آپ نے بھی 5 مرتبہ کہا تھا؟ پھر اللہ کے نبی اور تراویح کے بعد تو امام کو کہہ دینا چاہیے آج رک جاؤ. 5 مرتبہ آج سب کو اکٹھا مدینہ کہنا ہے کیونکہ یہ سرب میں نے پڑھ دی. عجیب جہالت ہے. دین کے نام پر، شریعت کے نام پر. خیر، تو جانور جو اللہ نے بیان فرمایا ہے ہم کو دستیاب ہے وہ کرنا چاہیے. بڑا جانور جو اس میں 7 حصہ ہے اور چھوٹا جانور جو ہے بکری بکرا اس میں ایک حصے کا مطلب ایک گھر، ایک خاندان. ہمارے یہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ جب جانور کی قربانی ہوتی ہے تو آدمی لسٹ لے کر کے بیٹھتا ہے. اب گھر میں 7-8 لوگ ہیں، 7 لوگ بھی ہیں تو پہلا نام اللہ کے رسول کا، اب باقی 6 ایک چل اس کے لیے ایک بکری لے کر آ جاؤ. یہ بڑا مسئلہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا صحابہ کرام قربانی دینے کے لیے جب جانور کاٹتے تو یہی ترتیب تھی. تابعین یہی کرتے تھے. صحابہ، محدثین، فقہاء، ائمہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، احمد ابن حنبل، ایک حوالہ، ایک ثبوت. عجیب بات ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں مجھ کو حیرت ہوتی ہے، یہاں پر بھی وہی بات آ جائے گی. شعور و عقل کی
عجیب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک حصہ اللہ کے رسول کا کرتے ہیں. کتنا؟ ایک. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا شعور ہے؟ سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی عمل کسی کو آپ بتائیں گے کرنے کے لیے، وہ عمل جب وہ کرے گا تو اس کو جتنا ثواب ملے گا اتنا آپ کو بھی. مطلب آپ کے سمجھانے پر کوئی نماز پڑھنے لگا تو وہ جب نماز پڑھے گا اس کو بھی اور آپ کو بھی. عرفے کا روزہ رکھا اس کو بھی ثواب، آپ کو بھی. اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن آپ کو بھی پورے روزے کا ثواب مل جائے گا. اب یہ ہم قربانی کس کے بتانے پر کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی. تو اللہ تعالیٰ تو پورے جانور کا ثواب اللہ کے نبی کو دیتا ہوگا، ہم لوگ 6 حصہ کٹ کر دیتے ہیں. پہلے ہی طے ہے اللہ کی طرف سے. تو کٹ کیوں کیا 6؟ میرا یہ سوال ہے. تو ایک کیسے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بتایا ہے. عجیب، لوگوں نے 3 کو الیوم اکملت، اب بالکل جو ابتدا میں نے کہا تھا دین مکمل، یہی تمام چیزوں کا خاتمہ رہتا ہے اس میں جو رسم و رواج کے نام پر دین میں آ چکا ہے. اپنے اہل خانہ کی طرف سے کیجیے، اور سب کا نام اور لسٹوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف اتنا کہیے. دعا اگر پوری یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ آج کے دور میں تو موبائل میں بھی آدمی دیکھ کر کے پڑھ سکتا ہے. اور میں اور میرے اہل خانہ کی طرف سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کاٹ دیجیے. دعا نہیں یاد ہے صرف یہ بھی پڑھ دیا بسم اللہ اللہ اکبر. اور میں اور میرے گھر والوں کی طرف سے تو اللہ جانتا ہے کتنے، سب آ جائیں گے. اب کم زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے 1 بکرا قربان کیا. پورے گھر والوں کی طرف سے. آپ کی 11 بیویاں تھیں، سب کی طرف سے 1 بکرا، تو سب آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہے، ہم کو تکلیف میں نہیں جانا چاہیے. اور آگے بڑھ گئے. قربانی کا جو جانور ہے یہ، اس میں اہل خانہ کی طرف سے کافی ہے، 1 جانور کافی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت اور طاقت دی ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہی سب مقام پر خرچ کیا جاتا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے. 100 بالکل کیجیے. قربانی اہل خانہ کی طرف سے کافی ہے. قربانی کتنے روز؟ یوم النحر 10 ذی الحجہ، اور اس کے بعد 11 12 13 4 روز قربانی. سورج غروب ہونے تک کے یہ کھانے پینے کے دن ہیں. ان دنوں میں قربانی کا جو جانور ہے جس کی قربانی ہے، کچھ حصہ آدمی خود رکھے اور پھر بقیہ حصہ اپنے رشتہ دار، غربا، مساکین، اہل ویال کے لیے کچھ حصہ رکھے. ایسا نہیں کہ آدمی قربانی کر رہا ہے تھوڑا سا تقسیم کرے، اس کی ترتیب ہونا چاہیے. پہلے ابتدا میں یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے منع کیا گوشت کو ذخیرہ کرنے کا. جب لوگ قربانی کرنے لگے تو پھر اللہ کے نبی نے اس کی اجازت دی. مردے کی طرف سے قربانی، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اس کے قائلین، جیسے بھینس کا معاملہ ہے ویسے اس کے بھی دونوں طرف قائلین ہیں کہ مردے کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے نہیں. اور اس کی سب سے واضح دلیل جو دی جاتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وصیت کی کہ میری طرف سے قربانی کرنا، تو آپ کرتے تھے. حالانکہ جواب اسی میں موجود ہے. پہلی چیز یہ روایت پہ کلام ہے. دوسری بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف آپ نے وصیت کی تھی. وصیت الگ چیز ہے. یہ وصیت اگر کی جائے تو اس کو پورا کرنا ہے. تیسری بات، اللہ کے نبی کے نام کی دیگر صحابی کسی نے نہیں کی، تاکہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نہیں کی. یہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. آپ نہیں بتا سکتے کہ حضرت حسن حسین نے اللہ کے نبی کے نام پر قربانی کی. لیکن اس کے قائلین بھی ہیں. دونوں طبقے ہیں، دونوں طرف ہیں. دلیلیں ہیں، الگ الگ دلیلیں ہیں. دکتور فضل الرحمان رحمہ اللہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ چونکہ یوم النحر 10 ذی الحجہ جو ہے سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کو خون بہانا ہے، اس لیے آدمی اپنے اہل خانہ یعنی گزرے ہوئے کی طرف سے ذبیحہ کر سکتا ہے. لیکن ذبیحہ اگر کرتا ہے تو اس گوشت کو وہ خود نہیں استعمال کر سکتا، کیونکہ قربانی کے احکامات نہیں ہوں گے، وہ صرف غربا اور مساکین میں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹیوں کا، تمام بیٹوں کا تو ہوا تھا، بیٹیوں کی بھی وفات ہوئی تھی آپ کی زندگی میں. آپ کی انتہائی محبوب بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اگر کسی سے مجھ کو وہ ہوا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھی. اللہ کے نبی سے کہا بھی کہ اللہ کے رسول وہ بزرگ خاتون کیا تھا اس میں، کیونکہ آپ سے عمر میں بڑی تھی. کہا جب لوگوں نے میرا انکار کیا تو اس نے میرا اقرار کیا، جب لوگوں نے مجھے محروم کیا تو اس نے مال کے ذریعے اللہ کے دین کی خدمت کی.
اتنی محبت کرتے تھے. حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ نے سلام بھیجا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو. ایک شخص ہو مستشرق اس لیے اسلام قبول کیا جب سیرت پڑھا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وہ تبصرہ پڑھا کہ اللہ کے نبی پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ گھر میں آئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتی ہے، آپ کہتے ہیں مجھ کو چادر اڑا دو جملونی، تو آپ کہتی ہیں اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ غریبوں کے کام آتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں. وہ کہتا ہے کسی بھی شخص کے بارے میں بلاغ تبصرہ اس کی بیوی کرتی ہے، بلاغ صاف صحیح. اسی تبصرے کی بنیاد پر آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کر اس نے اسلام قبول کر لیا. ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب جانور ذبح کرتے تو اللہ کے نبی حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے یہاں گوشت بھیجتے، لیکن آپ نے کبھی حضرت خدیجہ الکبریٰ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا تھے اور دوست بھی تھے. کیسا معاملہ تھا؟ وحشی بن حرب نے جب اسلام قبول کیا جو آپ کو شہید کیے تھے تو فجر کی نماز میں اپنے اسلام کا اعلان کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اندھیرا تھا، کہا وحشی ہو؟ کہا ہاں. کہا بتاؤ تم نے میرے چچا کو کس طرح شہید کیا؟ وحشی بن حرب کا معاملہ ایسا تھا، چھوٹا نیزہ رکھتے تھے اور اللہ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ تاک کر جب مارتے تھے تو ہمارے یہاں جو کہتے ہیں نا لوگ کہ ناک پر اگر مکھی بیٹھی ہو تو ضمانت ہے کہ ناک محفوظ رہے گی، صرف وہ مکھی مرے گی. اتنا سچا نشانہ تھا. آپ نے تاک کر کے نشانہ کھینچا اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ناف کے نیچے حصے میں وہ چیرتا ہوا نکل گیا نیزہ. آپ پوری تفصیل آپ نے بتائی، اللہ کے نبی نے پوری تفصیل سنی. آپ رو رہے تھے، رو رہے ہیں آپ. اور اس کے بعد وحشی بن حرب سے کہتے ہیں، یہ وہی وحشی بن حرب ہیں جو کہتے تھے بڑھاپے میں 2 کام کیا ہوں، ایک بہت نیک آدمی کو میں نے شہید کیا اور ایک انتہائی بدترین شخص کو میں نے مارا. مسلمہ قذاب کو بھی انہوں نے مارا تھا وحشی بن حرب نے. تو اللہ کے نبی نے جب پورا واقعہ سنا تو کہا وحشی تمہارا اسلام قبول ہے لیکن تم میرے سامنے نہ آیا کرو، مجھ کو اپنے چچا کی یاد آ جاتی ہے. اتنی محبت کرتے تھے حضرت خدیجہ سے، اتنی محبت، لیکن ان کے نام کی نہیں کی. قربانی جو ہے اس کا گوشت، اس کا چمڑا، اس کی ہڈیاں اور دیگر چیزیں آدمی خود استعمال نہیں کر سکتا، بیچ کر کے غربا اور مساکین کو دینا. صرف غربا کہا گیا. اب تو مدرسوں والا معاملہ بھی ذرا سا کمزور اور ختم ہو گیا اور جانور کا چمڑے کا معاملہ بھی اتنا ایسا ہے کہ اب اس پر تو زیادہ گفتگو کا وہ نہیں ہے. یہ قربانی کے مختصر احکام و مسائل تھے، اس میں ریا اور نمود سے بچا جائے اور قربانی کے جو احکامات ہیں بطور عبادت اسی جذبے سے کیا جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جذبہ ابراہیمی ہمارے اندر بیدار فرما رب العالمین. العالمین قربانی کی حقیقی منفعت ہمیں حاصل فرما رب العالمین. اللہ رب العالمین عشرہ ذی الحجہ کی جو فضیلت بیان کی تیرے نبی نے، جو عبادتیں جس سے تو راضی ہو جائے وہ کرنے کی توفیق دے رب العالمین. رب العالمین ان قیمتی ایام کو تیری رضا اور خوشنودی میں گزارنے کی توفیق دے. الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك الرؤوف الرحيم.